رحمہ اللہ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے بے دخل کیا گیا تھا۔ اس وقت علامہ شہید نے جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی اور صرف چند سال کے عرصے میں پاکستان کی فضاؤں سے، پاکستان کی ہواؤں سے، کریا سے، پنجاب سے، سندھ، بلوچستان، اسلام آباد سے اہل حدیث کی قوت طاقت کو منوایا تھا۔ اور وہ دور تھا جب اہل حدیث کا موسم بہار تھا۔ ان کی شہادت کے بعد 40 سال موسم خزاں رہا۔ آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آج پھر علامہ شہید کے بیٹے حشام الہی ظہیر کو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے بے دخل کیا گیا۔ علامہ شہید کے بیٹے نے اپنے والد علامہ شہید کی جمعیت اہل حدیث کو دوبارہ اجاگر کر دیا ہے۔ اور آج سارے دوستوں کا یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں تشریف لانا، علامہ حشام کی کال پر لبیک کہنا، اس بات کا غماز ہے کہ مسلک اہل حدیث کا موسم بہار لوٹ آیا ہے۔ بولو لوٹ آیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے حشام سے محبت کرنے والوں، ہاتھ اٹھا کے مسلک اہل حدیث کا موسم بہار دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ آپ کے اسی محبوب قائد کو مائک پر دعوت دیتا ہوں۔ دیکھو کون آیا، ان سے علامہ حشام الہی ظہیر صاحب، جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات ہمارے اسٹیج پہ علامہ شہید کے رفیق سفر جناب محترم محمد نعیم بادشاہ صاحب تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اب آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ کھڑے ہو کے اپنے قائد کا استقبال کیجئے، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ حشام الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہزار دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے۔ قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اور کلیوں کو وہ سینے کا لہو دے کے چلا ہے۔ صدیوں اسے گلشن کی فضا یاد کرے گی، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اور جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔ رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ سلام علامہ شہید تیری مرکت پہ سلام، سلام حبیب الرحمن یزدانی تیری قبر پہ سلام، سلام عبدالخالق قدوسی تیری لحد پہ سلام، سلام محمد خان نجیب تیری گور پہ سلام، سلام حق نواز جھنگوی کی قبر پہ سلام، سلام آدم تارک کی قبر پہ سلام، سلام علی شیر حیدری کی قبر پہ سلام، سلام ان ضیاء الرحمن فروقی اور دیگر شہداء کی قبروں پہ سلام کہ جن کو آج پاکستان کے عوام نہیں بھولے، اور ان شہداء کے 10,000 سے زائد شہیدوں نے شہادت کا جام نوش کر کے
حیات جاویدہ کا پانی تو پی لیا، لیکن میں اور آپ جو ان کے زندہ رہنے والے سپاہی ہیں، کیا کوئی ایک ایسا ہے؟ یا رب تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ان کی قبروں میں، تو ان کو عرش کی قندیلوں میں، تو ان کو پرندوں کے قالبوں میں یہ پیغام پہنچا دے، اے شہداء تیرے بیٹے جیت گئے ہیں، نموذ صحابہ کا بل سینٹ سے منظور ہو گیا ہے۔ کوئی جائے ان کی قبروں کے اوپر جا کے کہے کہ نموذ صحابہ کی جنگ لڑنے والے ہیں مجاہدوں، تمہارے سپاہی جیت چکے ہیں۔ ہم نا اللہ کے فضل و کرم سے وطن عزیز کا قانون بن گیا۔ کیا قانون؟ پہلے قانون یہ تھا اگر کوئی کسی عام شخص کی توہین کرے، ڈیفرمیشن اور دیگر لاز کے تحت اس کی سزا 5 سال، اور کوئی حسن کی توہین کرے، یہ فضائل صحابہ اور اہل بیت کانفرنس ہے، کوئی حسین کی توہین کرے، کوئی علی کی توہین کرے، اس کی سزا 3 سال۔ عام بندے کی توہین کی سزا 5 سال، حسن حسین اور علی کی توہین کی سزا 3 سال۔ عام بندے کی توہین کی سزا 5 سال، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، امی عائشہ اور حفصہ کی توہین کی سزا 3 سال۔ ہم نے کریا نگر نگر اس آوازے کو بلند کیا کہ جب تک ان صحابہ کی ناموس کی سزا، ان کی توہین کی سزا عمر قید نہیں ہوگی، 10 سال نہیں ہوں گے، یہ توہین نہیں رکے گی۔ اور جہاں پہ میں نے خراج عقیدت پیش کیا ان شہداء کو کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ بل آج پاکستان کا آئین اور قانون بن چکا، بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ وہیں پر میں ان زندہ سپاہیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جو دفاع صحابہ کی جنگ میں ہمارے بھائی ہیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر دفاع صحابہ کی جنگ میں میرا بھائی ہے۔ معاویہ اعظم تارک دفاع صحابہ کی جنگ میں میرا بھائی ہے۔ سینیٹر عبدالکریم دفاع صحابہ کی جنگ میں میرا بھائی ہے۔ لیکن جو کوئی بھی صحابہ کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن ہے۔ جو کوئی صحابہ کے گستاخوں کا سہولت کار ہے، چاہے اس نے اپنے چہرے کے اوپر تقدیس کے جتنے غلاف اوڑے ہوں، وہ تیرا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ کون صحابہ؟ ابھی طارق بھائی نے ایک عجیب انداز میں شان ابو بکر کو آپ کی زبان سے ادا کروایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں نے اس وقت ذہن میں یہ خیال آیا، سبحان اللہ، آپ ہر لفظ کے بعد کہہ رہے تھے ابو بکر، اور اب آپ نے کہنا ہے صحابہ۔ نبی کے دیوانے کون؟ نبی کے پروانے کون؟ نبی کے وفادار کون؟ نبی کے چوکیدار کون؟ نبی کے پہرے دار کون؟ رحماء بینہم کون؟ اشداء علی الکفار کون؟ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم کون؟ رزم حق و باطل ہو تو فولاد کون؟ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے کون؟ اور بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے کس نے؟ صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اللہ اکبر۔ فتح مکہ میں نبی کے آگے پیچھے پھرنے والے کون؟ خطبہ حجت الوداع میں آگے پیچھے پھرنے والے کون؟ خیبر میں پھرنے والے کون؟ خندق میں پھرنے والے کون؟ احد میں پھرنے والے کون؟ بدر میں طلحہ اور زبیر نے جو سینہ تانا تھا وہ کون؟ نبی کے وفادار یار، مزار کے ساتھی، صحابہ 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 صحابہ
مرزا جہلمی بل پاس ہو چکا ہے. مرتے پہ لانا، مرتے پہ لانا، مرتے پہ لانا، مرتے پہ لانا، مرتے پہ لانا. پہلے مرزے کا تعاقب کرنے والے ہشام اور ابتسام تھے، یحییٰ عارفی اور عتیق الرحمن علوی تھے، ذاکر و طارق یزدانی تھے. مرزا جہلمی ذرا اس پنڈال کا آگے نظارہ کر، وہ دور شدرہ چوک تک، پیچھے کوٹ عبدالمالک تک یہ گلیاں، یہ کوچے خواتین اور بچوں سے بھر چکے ہیں. یہ سینکڑوں نہیں، یہ ہزاروں ابتسام اور ہشام تیرا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تجھے گرفتار نہیں کروائیں گے، یا ملک سے فرار، یا اس ملک میں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مرزا جہلمی اب گلی گلی کوچے کوچے سے ابتسام و ہشام تیرے تعاقب کے لیے نکل آئے ہیں. سینٹ کا جو بل پاس ہوا، پہلا مقدمہ درج ہوگا. آپ سے بھی وعدہ کس کے خلاف ہوگا مرزا؟ ابھی میرے بھائی ان باتوں کا اعلان کر چکے، اور میں نے کبھی بھی، لاہور کی انتظامیہ مجھے جانتی ہے، لاہور کے گلی کوچے اس بات کے گواہ ہیں، ہم یہاں پہ پلے بڑے ہیں. اس لاہور شہر نے علامہ شہید کی جوانی کو بھی دیکھا ہے اور شہادت کو بھی دیکھا ہے. آج یہ لاہور شہر ہماری ادھیڑ عمری اور جوانی کا بھی شاہد ہے. آج تک ایک پتا توڑنے کا بھی مقدمہ درج نہیں ہے. کبھی لا اینڈ آرڈر کو کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. قانون بن چکا ہے، قانون موجود ہے. ہم گستاخیوں کی ساری فہرستیں دے چکے ہیں. تمہیں پتہ نا کیسی کیسی گستاخیاں کرتا ہے قرآن پاک. بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ گانا کرنا. یہ توہین ہے کہ نہیں؟ الف لام میم 30 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ یہ الف لام میم کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ نہیں. بغیر ترجمہ پڑھنے پہ بھی نیکیاں. کہتا ہے بغیر ترجمے کے پڑھنے کے ایسا ہی جمیں فرینچ گالا کرنا. مرتے دلانا، مرتے دلانا، مرتے دلانا، جرانا منے ہوندے دلانا. اب پھر کہتا ہے اور یہ اولیاء تو شاہی کوئی نہیں، احسان اللہ دیر تو شاہی کوئی نہیں، ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں، ابن کثیر تو شاہی کوئی نہیں. بڑھتا بڑھتا ذرا غور کریں، حسن تے شاہی کوئی نہیں. کہاں ہیں اہل بیت کا مقدمہ لڑنے والے؟ حسن تے شاہی کوئی نہیں. اور بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ گیا نبی تے شاہی کوئی نہیں. مرتے دلانا، مرتے سانی دلانا، مرتے سانی دلانا. آپ کے سامنے آپ گواہ ہیں، ہم نے تھانہ ستو قتلہ کے اندر ان تمام تر گستاخیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں. میں نے اپنے یہ ہزاروں کی تعداد میں امڑتے ہوئے سمندر اور سیلاب کو کسی ایک کو یہ نہیں کہا کہ جا کے مرزا کو پھینٹی لگا دو، جا کے مرزا کو اسیسینیٹ کر دو، جا کے مرزا کے تہہ تیک کر دو. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں، ہم پرامن احتجاجی دھرنا دیں گے. کب تک؟ جب تک مرزے پہ پرچہ. اگر میں ابھی یہاں پہ اعلان کروں، ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، اللہ کے فضل سے ابھی مجھے میرے ساتھیوں نے میرے کان میں کہا، علامہ شہید کے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کے ساتھ وفا کی شہادت تک. ابھی طارق یزدانی نے بھی سٹیج سے اعلان کر دیا. میرے کان میں ایک ساتھی نے عجیب جملہ بولا، کہنے لگا جس طرح، اور یہ تمثیل بنتی تو نہیں ہے لیکن وہ جذبات میں کہہ گیا کہ جس طرح صحابہ نے رسول اللہ پہ اپنی جانوں کو نچھاور کیا اور حوصلہ دیا تھا، ہم آپ کو یہ حوصلہ دیتے ہیں اگر آپ کہیں گے سمندروں میں کود پڑو ہم کود پڑیں گے. اگر ابھی میں اعلان کروں کہ یہ جلسہ ایک دھرنے میں منتقل ہو جائے گا
اور صبح کا جمعہ اسی چوک میں ادا کیا جائے گا، تیار ہو؟ لیکن میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتا، میں انتظامیہ کو ہمیشہ وقت دینے کا قائل ہوں۔ اور آفت سعید صاحب نے لاہور یوتھ فورس کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے میرے کان میں کہہ دیا ہے کہ 14 اگست تک ہم ایک بہت بڑی ریلی کا انتظام کرتے ہیں۔ آج آپ ان نوجوانوں کا، ان بزرگوں کا ولولہ اور ہم پولیس کو بتلا دیجئے، دکھلا دیجئے۔ اگر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کا اعلان کریں تو سارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں 14 اگست تک کا۔ 14 اگست کی ریلی استحکام پاکستان ریلی ہے، اور یہ آئین اور قانون کس وطن کا ہے؟ پاکستان کا۔ اس آئین اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے 14 اگست کی وہ ریلی ڈی آئی جی آپریشن کے دفتر کے باہر تک جائے گی۔ آپ سب ساتھی شامل ہوں گے؟ اور مرزا اس ملک سے یا فرار ہوگا، اگر اس ملک میں رہے گا تو گرفتار ہوگا۔ یہ بات تمام ادارے، تمام ایجنسیاں نوٹ کر لیں۔ اور صحافیوں نے سوالات کیے اور وہ حیران رہ گئے۔ صحافیوں کی میں آپ کو اس کانفرنس کے بارے میں رپورٹ بتلاؤں۔ علامہ شہید رحمہ اللہ بھی یہاں پہ کانفرنس کیا کرتے تھے، صحافی بعض اس دور کے بھی موجود ہیں۔ ان صحافیوں نے کہا علامہ صاحب آپ نے ہمیں دعوت نامہ دیا فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس میں شرکت کا، لیکن ہم چوک بیگم کوٹ میں پہنچے، کچھ ساتھی کوٹ عبد المالک میں پہنچے، ہمیں محسوس ہوا کہ پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیوں سے بڑا جلسہ آپ منعقد کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ذہن ہے، یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وہابیوں، آج تم نے میری طرف سے جو تم پہ میں نے گزشتہ 6 برس میں، طارق یزدانی نے 6 برس میں، ذاکر الرحمن صدیقی نے 6 برس میں جو محبتوں کو تم پہ نچھاور کیا، آج تم نے ان محبتوں کا قرض ادا کر دیا ہے۔ یہ امڑتا ہوا سیلاب، یہ امڑتا ہوا ہجوم جمعیت اہل حدیث پاکستان کی روشن مستقبل کی نوید دے رہا ہے، اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اہل حدیث کی واحد نمائندہ جماعت ہے، کیونکہ اہل حدیث کی نمائندگی کا کوئی ایسا شخص دعویٰ نہیں کر سکتا جو کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کر اہل حدیث پہ جبری مسلط ہوا ہو، اور اس کی حیثیت یہ ہو کہ اگر وہ یونین کونسل کا الیکشن بھی لڑے تو وہ جیتنے کا اہل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کا نمائندہ کہتا ہے۔ صحافی مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ نے جمعیت اہل حدیث کی سیاسی پالیسی کے حوالے سے خبر بھیجی تھی، آج اس سیاسی پالیسی کا ایک نقطہ بیان کروں گا۔ اور جیسے قاری شفیق الرحمان نے ضلع لاہور کے اندر 4 بڑے جلسوں کا اعلان کیا، مارچ میں انشاءاللہ شہدائے اہل حدیث کانفرنس ہوگی قلعہ لشمن سنگھ میں، آپ سب آئیں گے۔ پھر ٹھوکر پہ کانفرنس ہوگی، آپ آئیں گے۔ پھر چنگی امر سدو پہ کانفرنس ہوگی، آپ آئیں گے۔ دیگر منشور وہاں پہ بھی بیان ہوں گے۔ آج صرف ایک نقطہ فضائل صحابہ اور اہل بیت کانفرنس کے حوالے سے یہ ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان کا اتحاد چاہے نون لیگ سے ہو، اس کے لیے ویسے مجھے پتا آپ تیار نہیں ہیں، چاہے پی ٹی آئی سے ہو، چاہے پیپل پارٹی سے ہو، چاہے سیکولر جماعتوں سے ہو، یا چاہے ہم آپ کو الیکشن سے پہلے مذہبی جماعتوں کے اتحاد کی ایک بہت بڑی خوشخبری سنائیں۔ اہل حدیث انتخابی سیاست میں آج صرف ایک نقطہ یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کر کے جا رہے ہیں۔ ہر شخص نوٹ کر لے، ادارے نوٹ کر لے، انتظامیہ نوٹ کر لے، سیاسی پارٹیاں نوٹ کر لیں۔ ہمارا اتحاد اگر کسی سیکولر پارٹی سے ہو بھی گیا، اس پارٹی کے اندر بھی اگر کوئی امیدوار
صحابہ کے اوپر زبان درازی کرنے والا ہوگا، اللہ کی قسم نہ جمعیت اہل حدیث اس کی حمایت کرے گی، نہ اہل حدیث کا بچہ اس کی حمایت کرے گا۔ ایک نکتہ، سیاست کی آڑ میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ نون لیگ کا امیدوار صحابہ پہ تبرہ کرنے والا ہو، اہل حدیث اس کو ووٹ دے گا، نہیں دے گا۔ پیپل پارٹی کا امیدوار تبرہ باز ہو، اس کو ووٹ نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی کا امیدوار تبرہ باز ہو، صحابہ کا دشمن تیرا اور میرا دشمن، صحابہ کا دشمن تیرا اور میرا، ہم صحابہ کے دشمنوں کو ووٹ دینے کے قائل، اور اگر خدا نہ کرے کہ ہماری زندگی میں کوئی موقع ایسا آئے کہ ہم میں سے کوئی ایک آپ کو کسی صحابہ دشمن کے بارے میں ووٹ ڈالنے کے لیے کہے، تو آپ میں سے کچھ ایسے زندہ ضمیر لوگ ہونے چاہیے جو ہمارے گریبانوں کو پکڑ لے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا صحابہ کے کسی دشمن کو ووٹ نہیں ڈالا جائے گا۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اس منشور سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہی پاکستان کا مطلب کیا؟ آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جمعیت اہل حدیث الحمدللہ ایک چڑھتا ہوا سورج ہے، ایک ٹمٹماتا ہوا دیا اور چراغ نہیں ہے، بلکہ ایک روشن فانوس ہے، اور مرکزی کمپنی بجھتا ہوا ایک چراغ ہے، گرتی ہوئی ایک دیوار ہے۔ اس دیوار کو دھکا لگانے کے لیے تیار ہو، ان سرکاریوں اور درباریوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے تیار ہو، لوٹ کھسوٹ کے پیسوں سے ذاتی جائیدادیں بنانے والوں کا احتساب کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے، اور اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔